السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، پارہ نمبر 11 کی مختصر تفسیر پیش خدمت ہے۔ سورہ توبہ کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی گئی تھی، اور سورہ توبہ کی چند آیتیں 11واں پارہ کے شروع میں بھی ہیں۔ 11ویں پارے کی شروعات اس بات سے ہوئی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے اندر منافقوں کا ذکر کیا، جو لوگ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے اور پھر بعد میں جھوٹی باتیں پیش کر رہے تھے، نہ جانے کی وجہ، جھوٹی باتیں اور جھوٹا عذر نبی کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منافقوں کا پول کھولا، ایکسپوز کیا اس کو کہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غزوہ تبوک میں شامل بھی نہیں ہوئے اور جھوٹا عذر لا رہے ہیں۔ تو اس بات کو 11 پارے کے شروع میں بیان کیا گیا۔ تو غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں پیش آیا تھا۔ سن 9 ہجری اور رجب کا مہینہ تھا۔ غزوہ تبوک ایک جگہ کا نام ہے جو مدینے سے بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کافروں سے لڑنے کے لیے گئے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 30,000 تھی اور کافروں کی تعداد 40,000 تھی۔ گرمی کا موسم تھا، بہت سخت دھوپ تھی، صحابہ کرام کو بہت تکلیف ہوئی وہاں جانے میں۔ ایک تو لمبا سفر، پیدل بھی جانا، جانوروں پر سوار ہو کر کے جانا، اتنا دور، اتنا لمبا سفر، بہت مسلمانوں کو تکلیف ہوئی تھی، لیکن مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے صبر کیا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں پہنچ گئے تبوک کی جگہ پر، تو کافر ڈر گئے۔ 40,000 تھے، مسلمانوں سے زیادہ ہونے کے باوجود کافر ڈر گئے اور انہوں نے لڑنے سے پہلے ہی ہار مان لی۔ تو اس طرح سے غزوہ تبوک یعنی جنگ تبوک مسلمان الحمدللہ جیت گئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اس جنگ میں جو منافق نہیں گئے تھے اسی کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، اور باقی تمام مسلمان گئے تھے، لیکن 3 مسلمان چھوٹ گئے تھے، نہیں جا سکے تھے۔ تو ان کی توبہ کو بھی اللہ نے قبول کیا اور ان کی توبہ سے متعلق باقاعدہ آیت بھی نازل فرمائی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا، آیت نمبر 97 الاعراب اشد کفرا ونفاقا، کچھ دیہاتی بھی جو گاؤں کے رہنے والے جو نہیں پہنچے، نہیں گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو دیہاتی ہے، دیہاتی یعنی جو ولیج گاؤں کے رہنے والے، اس کو دیہاتی کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو دیہاتی ہے یہ کفر میں اور نفاق میں بہت شدید اور بہت سخت ہے۔ دیہات کے رہنے والے اور بھی زیادہ سخت منافق اور کفر میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ ایک تو نیک کام میں آگے نہیں بڑھتے اور جھوٹی باتیں کرتے ہیں، تو اس کا بھی اللہ نے پول کھولا۔ اور پھر اللہ نے آگے کہا، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور کچھ دیہاتی ایسے ہیں، اگلی آیت یعنی 98 سورہ توبہ 98 میں، کہ کچھ دیہاتی ایسے جو اللہ کے نام میں خرچ بھی کرتے ہیں تو اس کو بوجھ یا جرمانہ سمجھتے ہیں، جرمانہ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات سچ بھی ہے کہ عام طور پہ دیکھا ہے کہ جو دیہات کے لوگ ہیں وہ شہر والوں کی بنسبت دین سے بہت دور ہوتے ہیں۔ شہر والے مشغول ہوتے ہیں، کام ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے، پھر بھی الحمدللہ دینی مجلس کبھی بھی ہوتی ہے تو شہر کے لوگ، سٹی میں رہنے والے دینی مجلس میں پہنچتے ہیں، دین کو سیکھتے بھی ہیں، بیان سنتے ہیں، قرآن حدیث کی تعلیم لیتے ہیں اور دین پر عمل بھی کرتے ہیں۔ لیکن گاؤں دیہات کے لوگ، یعنی سب کی بات نہیں ہو رہی ہے، کچھ لوگ یا بہت سے لوگ یا کہ زیادہ تر لوگ، کام نہیں ہوتا ہے پھر بھی دینی مجلس میں نہیں آئیں گے، دین کو نہیں سیکھیں گے، نفاق ہوگا، دشمنی، جھگڑے، لڑائی، دین سے دور، یہ بہت گاؤں والوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور یہ بات آج بھی، یہ بیماری گاؤں والوں کے اندر موجود ہے، سب نہیں، کچھ لوگوں کے اندر۔ تو یہ بات قرآن میں موجود ہے اور آج بھی تجربے سے آپ لوگ کو بھی حاصل ہوگا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں کے اندر جہالت بہت زیادہ ہے۔ یہ شرک، یہ کفر، یہ جادوگری کرنا، دشمنی کرنا، پڑوسی کو نہیں دیکھنا، اللہ اکبر، اللہ ہدایت دے لوگوں کو۔ تو ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو توبہ استغفار کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کریں۔ ہاں، کچھ لوگ گاؤں کے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ کے اندر بہت بات تک کرنے کی صحیح سے تمیز نہیں ہوتی، ادب احترام نہیں ہوتا کہ علماء سے کیسے بات کرے، پڑھے لکھے لوگوں سے کیسے بات کیا جائے، یہ تک طریقہ نہیں ہوتا۔
تو دیہات سے کچھ مسلمان آئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نام لے کے پکار دیا، اے محمد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورت نازل فرما دی، 26 پارہ کے اندر بیان آئے گا سورہ حجرات کے اندر، تو تم لوگ نبی کو نام لے کے ایسے نہ پکارو جیسے کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ بات کرنے کا ادب احترام ہونا چاہیے، لحاظ ہونا چاہیے، رسپیکٹ، عزت ہونی چاہیے۔ تو یہ شہر والوں کے اندر عزت ہوتی ہے، لیکن سب نہیں، عام طور پہ یہ بات جنرلی ہو رہی ہے، زیادہ تر۔ آپ گاؤں والے کے اندر آج بھی یہ کمی ہے، ادب میں، احترام میں۔ کچھ لوگ آج بھی گاؤں میں ایسے جو سلام تک نہیں کریں گے، آپ وہ انتظار میں رہتے کہ آپ ان کو سلام کریں، وہ سلام نہیں کریں گے۔ اتنی دین کی کمی ہے۔ اللہ ہدایت دے، اللہ سب کی اصلاح فرمائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا۔ صحابہ جتنے ہیں، صحابہ مطلب جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لایا، اسلام کو قبول کیا، ان کو صحابہ کہتے ہیں، سیدھے لفظ میں اگر کہتے ہو۔ اور اسلام کی حالت میں ان کی موت ہوئی، نبی کی سے ملاقات ہوئی یا نبی کے پاس تھے، ایمان کی حالت میں ملاقات ہوتی ہے، مسلمان بھی ہوئے، اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات بھی ہو گئی، تو ان کو کہتے ہیں صحابہ۔ اس کی واحد ہے صحابی، وہ یا نبی کے ساتھی کہہ سکتے ہیں۔ تو نبی کے جو ساتھی تھے اس وقت، جو مسلمان تھے، جن کو صحابہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اچھا، جو لوگ مسلمان تو ہوئے نبی کے زمانے میں، لیکن نبی کی مجلس میں نہیں آ سکے، نبی کے آس پاس نہیں آ سکے، وہ دور تھے، مثلا مدینہ مکہ کے باہر تھے، یمن میں بھی کچھ لوگ تھے، اور بھی دوسرے شہروں میں تھے جو نبی کے پاس کچھ لوگ نہیں آ سکے، تو ان کو صحابی نہیں کہتے۔ صحابی تو ضروری کہ نبی کی مجلس میں، نبی کے آس پاس، نبی سے ملاقات ہوئی ہو، تو صحابی ہے، جس سے نبی کی ملاقات ہوئی ہے، مسلمان ہوئے، اسلام کی حالت میں ان کی موت بھی ہوئی، تو وہ صحابہ ہے۔ نبیوں کے بعد سب سے بڑا اونچا مقام اور تو اللہ نے صحابہ کرام کو دیا ہے۔ صحابہ کرام کا ذکر بہت جگہ قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا ہے، صحابہ کرام کا بیان آیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی تعریف کی ہے۔ تو اللہ نے صحابہ کے بارے میں کہا، مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا۔ مہاجرین کون ہیں؟ مہاجرین یعنی ہجرت کرنے والے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، ان کو کہتے ہیں مہاجرین، یا مکہ کے علاوہ دوسری جگہوں سے ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے، ان کو مہاجرین کہتے ہیں۔ یعنی چھوڑ کر کے آگے اپنے گھر کو، اپنے دولت کو، اپنے پیسے کو، اپنے رشتہ داروں کو، اسلام کی خاطر، ایمان کے لیے، اللہ اس کے رسول کے لیے، تو اس کو مہاجرین کہتے ہیں، جن میں بڑی تعداد مکہ سے آنے والے مسلمانوں کی تھی۔ ایک ہوتے انصار، انصار یعنی مدد کرنے والے، تو مدینہ کے جو مسلمان تھے ان کو کہتے ہیں انصار۔ نبی کے زمانے میں جو مدینہ کے مسلمان تھے ان لوگوں نے مدد کی مہاجروں کی، جو دور دراز سے مکہ سے یا دوسرے علاقوں شہروں سے جو مسلمان ہو کر کے آئے تھے نبی کے پاس، تو ان کی مدد کی، جان سے، مال سے، گھر دیا، جائیداد دیا، پیسے دیے، دولت، سب کچھ دیا مدینہ کے مسلمانوں، اس لیے ان کو انصار کہتے ہیں، یعنی مدد کرنے والے۔ تو یاد رکھیں، صحابہ کرام میں دو نام ہوتا ہے، ایک مہاجرین، ایک انصار۔ کیا مطلب مہاجرین سمجھ گئے، اور انصار کا مطلب بھی آپ سمجھ گئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، سورہ توبہ 11 پارے کی بات چل رہی ہے، آیت نمبر 100 اس کے اندر اللہ نے تعریف کی ہے کہ مہاجرین ہو یا انصار، یہ ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے بشارت خوشخبری دے، ان سے راضی ہو گیا، یقینی بات ہے، اللہ نازل فرمایا، اس سے صحابہ کرام کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے۔ پھر اللہ نے آگے کہا، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور اس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر، اس سے پتہ چلا کہ ہم صحابہ کرام کے ایمان میں شک نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام مسلمان ہی نہیں بلکہ سب سے ٹاپ، سب سے اونچے درجے کے مسلمان ہیں، وہ صحابہ کرام تمام کے تمام جنتی ہیں، کیونکہ اللہ نے بشارت خوشخبری دی ہے، سرٹیفکیٹ اللہ نے دی ہے، ہماری بات آپ کو جھوٹ ہو سکتی ہے۔ تو یہ قرآن گواہی دے رہا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کر دیا ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہ یہ لوگ جنتی، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی عقیدے کی بات ہے، عقیدے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام پر لعن طعن کرتے ہیں، صحابہ کرام کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں، ان کی غلطیوں، ان کی کوتاہیوں کو نکالتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، بد زبانی کرتے ہیں۔ تو ان کے خلاف یہ آیت، ہمیں کوئی حق حاصل نہیں کہ صحابہ کرام کی ہم توہین کریں یا ان کو برا بھلا کہیں، گالی تو ہم بالکل دے ہی نہیں سکتے کسی بھی صحابی کو نہیں، کہ جو بہت مشہور ہو یا جو مشہور نہیں ہے،
تب بھی اس سے پتہ چلا کہ جو شیعہ عام طور پہ شیعوں کے اندر زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام گالی دیتے ہیں، سب صحابہ کو نہیں مانتے، کچھ کو مانتے ہیں، کچھ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان پر الزام لگاتے ہیں، ان پر تہمتیں لگاتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں. استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایسے شیعوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے، توبہ استغفار، اللہ سے معافی مانگے. صحابہ کرام وہ مومن تھے، مسلمان تھے، سچے تھے، پکے تھے، ان کی گواہی اللہ سبحانہ نے خود دی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک توبہ والی آیت نازل فرمائی. غزوہ تبوک کا ذکر ہوا، غزوہ تبوک کی جنگ ہوئی تھی، صحابہ کرام گئے تھے. تو 3 مسلمان ایسے تھے جو نہیں جا سکے تھے، سستی کا علی گئے سے نہیں جا سکے. 3 مسلمان ایسے تھے جو نہیں جا سکے، جن کا نام کیا تھا؟ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ. نہیں جا سکے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آیا غزوہ تبوک سے تو رسول اللہ نے ان تینوں سے بات کرنا بند کر دیا. اچھا، مسلمانوں کو بھی کہہ دیا کہ تم ان تینوں سے بات مت کرو، کیونکہ تینوں نہیں گئے تھے جنگ میں. کیونکہ جنگ کا معاملہ، جہاد کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خاص لوگوں کو اگر امیر اس جو خلیفہ لے کر کے یا تو ٹھیک ہے، اگر یہ اعلان کر دے کہ نہیں سارے مسلمان کو جنگ میں جانا، جہاد میں جانا ہے، تو اس وقت فرض ہو جاتا کہ سب کو نکلنا پڑے گا. اگر کوئی بھی پیچھے رہتا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو یہ 3 مسلمان نہیں جا سکے تھے، بہت بڑا گناہ انہوں نے کیا. مسلمانوں نے بائیکاٹ کر لیا، سوشل بائیکاٹ، کوئی ان سے بات چیت نہیں کرتا تھا. یہ تینوں بہت پریشان ہو گئے. اس طرح سے 40 دن گزر گئے. 40 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تینوں اپنی بیویوں سے بھی نہیں مل سکتے، بیوی سے بھی دوری اختیار کریں. بیوی سے بھی دور ہو گئے، گھبرا رہے ہیں، پریشان ہیں، رو رہے ہیں. اللہ کے رسول معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا، سپرد اللہ کے حوالے کہ اب اللہ جانے، اللہ سمجھے. اور توبہ کھل گئے تو ٹھیک ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے اس میں، تم نے بہت بڑی غلطی کی. تو اس طرح سے وہ روتے تھے، پریشان ہوتے. پورا واقعہ ہے. تو اس طرح سے پورے 50 دن ہو گئے. 50 دن بائیکاٹ. 50 دن کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ توبہ کی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. سورہ توبہ آیت نمبر 118 118. اس کے اندر اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ کو قبول فرما لیا. اللہ اکبر. تینوں کے اللہ نے توبہ قبول فرما لی. تو اس کا ذکر یہاں پر ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان سے، مسلمان ہے، مومن ہے، غلطی ہو جائے تو اس کی معافی ہے. اگر انسان سچی توبہ کرے، اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. انسان کو خودکشی نہیں کرنا چاہیے ڈر کی وجہ سے، اور انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. انسان معافی مانگے تو اللہ قبول کرتا ہے توبہ کو، اس کی مغفرت اور بخشش ہو جاتی ہے. اس کے بعد سب سے آخر میں سورہ توبہ میں یہ بات آئی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ تمہارے بیچ میں رسول ہے جو تم میں سے ہی ہیں. رسول من انفسکم، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں احسان جتلا رہے ہیں. نعمت کی شکر گزاری انسان کرے اور احساس ہو، نعمت کی قدر کرے کہ یہ رسول ہے، بہت بڑی نعمت ہے تمہارے لیے جو اللہ نے بھیجا ہے. اس کا شعور ہو، تو احساس ہو تمہارے لیے، تمہارے اندر. تو ایسے رسول جو تم میں سے ہی ہے، من انفسکم، تم میں سے ہی ہے. تم میں سے نہیں، تم انسانوں میں سے. تو قرآن کی صاف آیت ہے جس سے پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے. کیسے لوگ جھٹلا دیتے اس بات کو، کیسے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے. اگر کوئی بشر کہے گا تو گستاخی ہو جائے گی، نعوذ باللہ. وہ نور تھے، ان کو بشر نہ کہو، ان کو انسان نہ کہو. کیسے نہ کہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ رسول تم میں سے ہی ہے، تم انسانوں میں سے ہے. وہ انسان تھے، وہ بشر تھے. مگر یہ بات ہے کہ اللہ نے ان کا مقام مرتبہ بہت اونچا کیا، بلکہ تمام انسانوں میں سب سے اونچا اور سب سے افضل مقام عطا فرمایا ہے. لیکن تھے تو وہ انسان تھے، وہ اللہ کی مخلوق تھے، اللہ کے بندے تھے، وہ بشر تھے. یہ کوئی گستاخی نہیں ہے. اگر یہ گستاخی ہوتی نبی کو بشر کہنا، انسان کہنا، تو قرآن کے یہ الفاظ نہ ہوتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ ایسے جو حریص ہے تمہارے لیے، یہ مومنوں تمہارے لیے حریص رہتے ہیں، یعنی چاہتے ہیں کہ تم مومن ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، اور مسلمان ہو تو دین پر چلو، سیدھے راستے پر چلو. ان کو فکر رہتی ہے کہ کوئی جہنم میں نہ جائے، کوئی اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو، کسی پر اللہ کے عذاب اور اللہ کی پھٹکار نہ آ جائے.
اس طاق میں اور فراق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پریشان رہتے ہیں اپنے امت کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے، اپنے پیروکاروں کے لیے کوشش میں رہتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی انسان جہنم میں داخل نہ ہونے پائے اور اللہ کا عذاب اس پر نہ آئے. ہمیشہ اصلاح میں اور کوشش میں لگے رہتے ہیں. تو اس طرح سے سورہ توبہ کی مختصر تفسیر ختم ہوتی ہے. سورہ توبہ کے بارے میں بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ 7 بڑی سورتوں میں سے ایک سورت ہے. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ توبہ، سورہ مائدہ. تو یہ ٹوٹل 7 ہے. 7 بڑی صورتیں ہیں. تو 7 بڑی صورتوں میں سے ایک بڑی صورت سورہ توبہ بھی ہے، لیکن 7ویں نمبر پہ اس کا نام آتا ہے سورہ توبہ کا. سب سے بڑی صورت سورہ بقرہ ہے. تو اس کے بعد اب جو بھی صورتیں آئے گی وہ میڈیم ہوگی، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے پھر چھوٹی چھوٹی صورتیں آئے گی. تو سورہ توبہ ختم. اس کے بعد شروعات ہوتی ہے سورہ یونس کی. سورہ یونس ایک پیغمبر، ایک نبی کے نام پر ہے. ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ سورت کے اندر بیان کیا گیا ہے، ورنہ ان کی تفصیل کہ سورہ یونس یعنی یونس علیہ السلام کی قوم کے تعلق سے کیا ہوا، یہ تفصیل دوسری صورت میں اللہ نے بیان کیا، انشاءاللہ وہاں بیان کیا جائے گا. اس صورت کے اندر کچھ یا بہت سے پیغمبروں اور ان کی قوموں کا ذکر ہے سورہ یونس کے اندر. اور سورہ یونس یہ صورت ہے، لیکن اس کے اندر یونس علیہ السلام کے بارے میں یا ان کی قوم کے بارے میں اتنا کہا گیا ہے کہ اللہ کا عذاب ان کی قوم پر آیا تھا. یونس علیہ السلام اصل میں دین کی دعوت دیتے رہے، اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، لیکن لوگ نہیں مان رہے تھے، نہیں مانے. آخر میں یونس علیہ السلام ناراض ہو کے قوم سے نکل کے چلے گئے اور کہہ دیا کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. اور پھر اللہ کا عذاب آیا، اور جیسے اللہ کا عذاب آیا پوری قوم پر، تو ان کی قوم نے دیکھ کر پریشان، ڈر گئے سب کے سب، عورت مرد چھوٹے بڑے سب اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اپنے جانوروں کو بھی لے کے، اپنے بچوں کے سب باہر ایک جگہ جمع ہو گئے میدان میں، اور رونے لگ گئے، گر گرانے لگ گئے، توبہ استغفار کرنے اللہ سے معافی مانگنے لگ گئے کہ ہم سب مسلمان ہوتے ہیں، اسلام دھرم کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اللہ تجھ پر ایمان لاتے تھے، رسول کو مانتے ہیں. جب سب نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، تو پھر اللہ نے عذاب کو ٹال دیا، ہٹا دیا. یہ پہلا واقعہ ایسا ہوا ہے کہ عذاب آنے کے بعد اللہ نے عذاب کو ٹال دیا اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی. ورنہ توبہ پہلے قبول ہوتی، جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تب اللہ توبہ قبول نہیں کرتا. جتنا توبہ کرنا تھا، معافی مانگنا پہلے مانگ لیجیے، لیکن عذاب آ جانے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. لیکن یونس علیہ السلام کی واحد قوم ایسی تھی کہ جس پر عذاب آنے کے بعد بھی جب ساری قوم کے لوگ رونے گر گرانے لگے، اسلام قبول کر لیا، اسلام دھرم کو سویکار کر لیا، تو اللہ نے عذاب کو ٹال دیا، سب لوگ مسلمان ہو گئے. باقی پھر یونس علیہ السلام کیسے مچھلی کے پیٹ میں گئے، کیا ہوا، یہ واقعہ اللہ نے دوسرے صورت میں بیان کیا، انشاءاللہ وہاں آپ کو بتایا جائے گا. سورہ یونس کے شروع میں آیت نمبر 2 کے اندر اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ کیا لوگوں کو اس بات سے تعجب ہو رہا ہے کہ نبی انسانوں میں سے بنائے گئے. دیکھیں یہاں بھی یعنی اس ٹاپک کو، اس موضوع کو اللہ نے کئی جگہ چھیڑا ہے کہ مشرکوں کو، مکہ کے مشرک ہو یا اس سے پہلے کے مشرک کافر ہو، ان لوگوں کو یہ تکلیف تھی کہ یار نبی انسانوں میں سے کیسے ہو سکتے ہیں، کوئی پیغمبر انسان کیسے ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے، ہماری قوم میں سے، ہم جیسے بشر انسان میں سے کوئی نبی کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ تعجب ہوتا تھا کافروں کو، اور آج کچھ مسلمان کو پریشانی ہوتی ہے کہ بھائی نبی کو بشر کیسے کہہ رہا ہو، نبی کو انسان کیسے کہہ رہا ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے کہتے ہیں کہ انسان اگر صرف قرآن کو بھی اگر ترجمہ سے پڑھنے سمجھے تو انشاءاللہ اس کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے گی، اور بہت سا غلط عقیدہ جو ڈالا گیا ہے انسان اسے توبہ استغفار کر لے گا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نور آیت نمبر 5 میں بیان کیا کہ اللہ نے سورج اور چاند کو بنایا ہے اور پھر چاند کی منزلیں طے کی ہیں، یعنی چاند کے راستے بنائے ہیں. تو یہ چاند چلتا گردش کرتا، اللہ نے اس کے راستے بنائے ہیں. کتنے راستے ہیں ٹوٹل؟ 28 اس کے راستے، 28 منزلیں ہیں چاند کی. تو اپنے حساب سے اللہ نے اس کو مقرر کیا، چاند کو اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اسی منزل اسی راستے سے چاند چلتا ہے. اور اسی حساب سے وہ منزل کی وجہ سے جو الگ الگ اس کی منزلیں بنی ہوئی ہے، اسی لیے وہ چاند کبھی چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے. ایک منزل سے چھوٹا دوسری منزل سے بڑا ہوتا ہے. یہ حساب اللہ نے مقرر کر رکھا ہے. تو چاند چھوٹا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے پھر بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. تو اللہ نے طے کر رکھے. اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ انسان، آج کیلنڈر ہو گیا نا، ہم تاریخ دیکھتے ہیں،
ڈیٹ معلوم کر لیتے ہیں. لیکن پہلے کوئی کیلنڈر نہیں تھا, کوئی پرنٹنگ پریس نہیں, کوئی تاریخ نہیں چھپتی تھی, تو لوگ چاند کو دیکھ کے ہی پتہ لگاتے تھے کہ آج کتنی تاریخ ہے, پہلی ہے, دوسری ہے, تیسری ہے, چاند دیکھ کر کے. اللہ اکبر. یہ چاند آج سے نہیں ہے, کب سے؟ جب سے دنیا قائم ہے. تو لوگ اب تک جتنی امتیں گزری, مسلمان تو کافر بھی سب چاند سے فائدہ اٹھا رہے تھے. اچھا آج بھی فائدہ اٹھا رہے, آج بھی اس امت کے لیے یہی ہے کہ جب رمضان کے روزے رکھو تو چاند دیکھ کر کے, عید مناؤ تو چاند دیکھ کر کے. تو اسلامی تاریخ کا دار و مدار اور ڈپینڈ اور تعلق آج بھی چاند سے ہی ہے کہ چاند کے حساب سے ہمیں روزے رکھنے ہیں, چاند کے حساب سے ہمیں عید منانی ہے, چاند کے مہینے سے یہ سلسلہ چلے گا تاریخ کا. ٹھیک ہے. اچھا یہ پچھلے درس میں بات بتائی گئی تھی کہ اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے. یہ تبھی بنا جب سے یہ دنیا آسمان ہے, تبھی اللہ نے 12 مہینے بنا دیے. اور اس میں سے اللہ نے 4 حرمت والے مہینے بنائے. وہ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ وہ 4 مہینے ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور رجب کے ہیں. ذوالقعدہ, ذوالحجہ جس میں حج ہوتا ہے, جس میں ہم بقرہ عید مناتے ہیں, تو ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم یہ کنٹینیو 3 مہینے حرمت والے. محرم کا مہینہ, اور چوتھا مہینہ کون سا؟ رجب کا مہینہ جو شعبان سے پہلے. تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. اللہ سبحانہ اور بھی بہت ساری باتیں اس صورت کے اندر بیان کی. اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے. اللہ اکبر. یہ سب سے بڑا ظالم آدمی ہے. آج ہم لوگ ظالم سے کس کو سمجھتے ہیں؟ جو ہم پر ظلم کرے, ہمیں گالی دے, ہمیں ستائے, کہتے بہت بڑا ظالم, ہمیں غصہ آتا ہے. لیکن جو اللہ کی آیت کو جھٹلا رہا ہے, جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, ہمیں اس پر غصہ نہیں آتا. استغفر اللہ. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے. اگر ایمان مضبوط ہوگا تو یہ غیرت ہے, یہ ایمانی غیرت. ایک انسان کے اندر عزت کی غیرت ہوتی ہے کہ انسان کی عزت کو کوئی اچھالے, اس کی ماں باپ کچھ بول دے تو انسان کو غصہ آتا ہے. کیسے آنکھ لال, اس کا آنکھ لال ہو جاتا ہے, انسان لال پیلا ہو جاتا ہے غصے کے مارے. وہ غیرت عزت اور ہونی چاہیے, ہونی چاہیے. اسی طرح ایک ایمانی غیرت ہونی چاہیے کہ کوئی اللہ کی آیت کو جھٹلائے, کوئی رسول کو جھٹلائے, کوئی اسلام کے خلاف بولے, کوئی اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے تو ہمیں غصہ آنا چاہیے, ہمیں عجیب لگنا چاہیے, ہم پریشان ہو جائیں. یہ بے چینی ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے. تو اللہ نے کہا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کو جھٹلائے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے. اللہ اکبر. اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. اسی طرح کچھ آیتوں میں اللہ نے یہ کہا کہ جو شرک کرے, تو جو شرک کر رہا ہے, جو کفر کر رہا ہے, جو اللہ کو جھٹلاتا ہے, وہ سب سے بڑا ظالم ہے. جو ہم پر اتیاچار کرے وہ ظالم تو ہے, لیکن اس سے بڑا نہیں ہو سکتا. جو اللہ کو یا اسلام کو جھٹلائے یا پھر شرک کرے, وہ دنیا میں سب سے بڑا ظالم ہے. سب سے بڑا اتیاچار وہی ہے جو اسلام کو ٹھکراتا ہے یا اسلام کے خلاف بات کہتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ یونس آیت نمبر 20 میں کہا فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ کہ اے نبی کہیے غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. دیکھیے یہاں بھی اس ٹاپک کو بھی اللہ نے دیکھیے کئی جگہ بیان کیا کہ غیب جاننے والا کون, غیب کا علم کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. عالم الغیب کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین. کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب تھے, وہ غیب جانتے تھے. جنت کے بارے میں بتایا نبی نے, جہنم کے بارے میں بتایا, کچھ لوگوں کے بارے میں بتایا, قیامت کی نشانی نبی نے بتائی. تو اگر نبی غیب نہیں جانتے تھے تو نبی نے اتنی ساری باتیں کیسے بتا دی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے نبی کو بتائی. تو اللہ نے بتائی تو نبی نے بتایا. جب اللہ نے نہیں بتایا تو نبی کو پتہ نہیں چلا. اب جب اللہ نے نبی کو بتا دیا, پھر نبی نے ہم سب کو بتایا, ہم سب کو پتہ چل گیا کہ جنت میں کیا کیا نعمتیں, تو کیا ہم سب عالم الغیب ہو گئے؟ نبی نے جہنمیوں کا کچھ تذکرہ کیا کہ جہنم میں کون کون جائیں گے, تو کیا ہم لوگ عالم الغیب ہو گئے؟ نبی نے قیامت کی نشانیاں بیان کی کہ بہت ساری برائیاں ہوں گی, بہت سی یہ سب نشانیاں ہوں گی قیامت کی, تو ہم سب کو پتہ چل گیا حدیث پڑھ کے, تو کیا ہم سب عالم الغیب ہو گئے؟ ایسا نہیں ہوتا. اللہ نے غیب کا علم کچھ باتوں کا جس کا اللہ نے بتا دیا ہے نبی کو پتہ چلا, جس بارے میں نہیں بتایا نبی کو پتہ نہیں چلا. اس لیے یہ کہنا کہ نبی عالم الغیب ہوتے ہیں یا ہے, یا پیغمبر یا بزرگ اللہ کے نیک اولیاء یہ عالم الغیب ہوتے ہیں, یہ سراسر غلط عقیدہ ہے. یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے, کیونکہ خود نبی کی زندگی کو دیکھیں تو بہت سے موقع پر نبی کو پتہ نہیں چلا. جیسے ایک بات گزری تیمم کے بارے میں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی کہ پانی نہ ملے تو تیمم کرو. وہاں بتایا گیا تھا کہ کیا قصہ پیش آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا, لوگ پریشان ڈھونڈے نہیں مل پا رہا, لیکن جب اونٹنی اٹھی تو اونٹنی کے نیچے ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار تھا. اللہ اکبر.
اب بتائیے، تو جب ایک اونٹنی کے پیچھے، اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہوا، کسی کو پتہ نہیں چلا، صحابہ کرام موجود، صحابہ کرام سے بڑے بزرگ کو ولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود، ان کو پتہ نہیں چلا، عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں چلا، صحابہ کرام تمام بزرگ اولیاءوں کی پوری ٹیم ہے، تو نبی موجود ہے، پتہ نہیں چلا، سب پریشان ہے، ڈھونڈ رہے، تو اونٹ کے نیچے رکھا ہوا اگر ہار کا پتہ نہیں چلتا ہے، کیسے آپ اس شخص کے بارے میں کہہ سکتے کہ وہ عالم الغیب ہے؟ اس طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ کیا سچ ہے کیا غلط ہے. اس وقت تک پریشان تھے جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرما دی سورہ نور، اس کا ذکر انشاءاللہ 18ویں پارے میں آئے گا. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، مسلمانوں کو پتہ چلا کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، تہمت تھا. تو اگر عالم الغیب نبی فوراً کہتے ہیں کہ نہیں جھوٹ ہے سراسر. اور یہ بہت سے واقعات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور جھوٹ بول کر کے کچھ صحابہ کرام کو لے گیا، حافظ کو، قرہ کو، اور پھر اس کافر نے یہ صحابہ کرام کو، حفاظ کرام کو قتل کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک اس ظالم کے خلاف بد دعا کرتے رہے. تو اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو اس صحابہ کرام کو جانے دیتے کہ وہ شہید کر دیے جائیں گے؟ تو اس سے بہت سارے واقعات ہیں، نبی کو پتہ نہیں چلا، نہیں چلتا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نبی کے پیچھے جا رہی تھی ایک رات میں، وسلم باہر نکلے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پیچھا کرنے لگی کہ نبی رات میں کہاں جا رہے ہیں اٹھ کر کے، تو باری ہماری ہے. انہیں ان کو ایسا لگا کہ لگتا ہے شاید دوسری بیوی کے پاس جا رہے ہوں گے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ چپ کے ان کے پیچھے جانے لگے. جب نبی واپس پلٹے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی سے واپس اپنے روم میں آ کے لیٹ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی سانس پھول رہی ہے. نبی نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں بتا رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ ورنہ اللہ رب العالمین مجھے بتا دے گا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً بتا دیا کہ میں آپ کا پیچھا کر رہی تھی. اب بتائیے، اب یہ تو بیوی ہے، شوہر ہے، نبی ہے، سامنے سامنے. رسول نے کہا کہ اچھا مجھے لگا کہ کوئی سایہ میرے آگے کے چل رہا ہے. یعنی جب پیچھے پلٹے نبی تو عائشہ نے پیچھے جلدی سے واپس اپنے روم پہ لوٹ گئی تھی. تو نبی نے دیکھا سایہ کو، پھر بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ عائشہ ہے. نبی عائشہ کے سانس پھول رہا تھا، پتہ نہیں کچھ تو ہوا ہے، لیکن نبی پوچھنے بتاؤ، تم نہیں بتاؤ گی تو اللہ رب العالمین نہیں بتا دے گا. تو اگر نبی عالم الغیب تھے تو کیسے پتہ نہیں چلا؟ تو بہت سارے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی ولی، ان کو غیب کا علم نہیں ہوتا، غیب کی خبر نہیں ہوتی. عالم الغیب کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 31 میں فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض. اے نبی پوچھیں ان لوگوں سے، یہ مشرکوں کے بارے میں کہا کہ اے نبی پوچھیں ان لوگوں سے کہ زمین آسمان سے رزق تمہیں کون دیتا ہے. اور بھی بہت سے سوال پوچھنے کو کہا گیا کہ اس چیز کا مالک کون ہے، اس کا مالک کون ہے. پھر آخر میں جواب ہوا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ یہ لوگ کافر کہیں گے سب اللہ نے کیا، یا سب اللہ ہی کرتا ہے، سب کا مالک اللہ ہی ہے. تو مشرکین یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن پھر بھی اس کو مشرک اور کافر کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ الوہیت میں وہ لوگ شرک کرتے تھے. کسی کو سمجھتے ہیں کہ مشکل کشا ہے، یہ ہماری پریشانی کو دور کر سکتا ہے، یہ ہمیں اولاد دے سکتا ہے. اللہ تو کرتا ہے لیکن کوئی اور بھی کر سکتا ہے. ان کا شرک یا ان کا اختلاف اس میں نہیں تھا کہ اللہ رب نہیں ہے، اللہ خالق نہیں ہے، زمین آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ نہیں ہے. سب مانتے تھے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا، زمین آسمان کو بنانے والا اللہ ہی ہے. لیکن کچھ عبادتیں کسی اور کے لیے بھی کرتے تھے، عبادت میں شرک کرتے تھے. الوہیت میں اکثر لوگوں کا شرک الوہیت میں تھا. آج بھی مسلمان جو کہتے ہیں کہ صرف رب مان لو تو کافی نہیں ہے. تمام قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے اگر انسان کرے گا تب جا کے انسان مسلمان اور مومن رہ سکتا ہے. اگر ایک بھی چیز، ایک بھی عبادت اگر آپ غیر اللہ کے لیے کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی کریں، تو یہ کھلا ہوا شرک ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ نے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. ایک اور عقیدے کی بات کہ اگر اے نبی اگر اللہ تعالیٰ کسی تکلیف میں ڈال دے تو اس کے علاوہ کوئی بھی دور نہیں کر سکتا. اگر اللہ کو کوئی بھلائی دے، خیر دے، تو کوئی اس کو ٹال بھی نہیں سکتا. سب کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. اور سب سے آخری آیت سورہ یونس کی یہی ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. سورہ یونس کی سب سے آخری آیت یہ ہے، اللہ نے کہا کہ اے نبی پیروی کی اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی نازل کی جا رہی ہے، جو آپ کی طرف اتارا جا رہا ہے. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ باتوں پر ہی عمل کرتے تھے، اللہ کی پیروی کرتے، اللہ کی باتوں اور احکام پر عمل کرتے تھے، اپنی طرف سے کچھ نہیں لاتے تھے. تو نبی کے علاوہ کوئی اور انسان اپنی طرف سے کیسے کچھ لا سکتا ہے؟ تو اس طرح سے 11ویں پارے کی تفسیر مکمل ہوئی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.